یعنی ہماری جو نوجوانوں کی کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ اگر اس وقت ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، جو ایجوکیشن کے لیول پر ہیں، جو میچور ہو گئے ہیں وداؤٹ فارمل ایجوکیشن، ان کی سکلز کو امپروو کیا جائے، ان کو سکلز دی جائیں تاکہ وہ معیشت کے اندر، معاشرے کے اندر اپنا رول ادا کر سکیں۔ اسی کے اندر میں سمجھتا ہوں وہ یوتھ بلج جہاں پر کہا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی ان یوٹیلائز سیکٹر آپ خواتین کا ہے، ٹوٹلی۔ پتہ نہیں کہاں سے معاشرے کے اندر یہ بات آ گئی کہ عورت صرف گھر کا کام کرے گی، جبکہ یہاں پر آپ نے خود ذکر کیا کہ بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونے سے پہلے سے شی واز اے بزنس وومن اینڈ شی کنٹینیوڈ ٹو ڈو ہر ورک۔ تو لہٰذا ہم نے کچھ چیزیں کہیں سے اڈاپٹ کر لیں جو اسلام کی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اس میں 52% پاپولیشن جو ہے پاکستان میں وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے، اور اگر ہم ان کو یوٹیلائز کر سکیں، ان کو ذریعہ معاش دے سکیں، تو صرف یہی نہیں کہ ان کے گھروں کے اندر تبدیلی آئے گی، بلکہ ملک کی ترقی کے اندر بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ اچھا، میں مسز سمینہ علوی یہاں بیٹھی ہیں، تو شی ہیز بین اے ورکنگ وومن۔ مجھے یاد ہے کہ 70s میں جب ہم میشیگن میں گئے تو شی یوز ٹو ورک ٹو ارن سم منی ٹو سپورٹ اس۔ جب 80s میں ہم سین فرانسسکو گئے تو شی یوز ٹو ورک ٹو گیٹ سم منی ٹو سپورٹ اس، اور پھر جب واپس پاکستان میں آئے تو شی وڈ مینیج مائی بزنس انٹرپرائز یا ڈینٹل انٹرپرائز، اس کو یہ مینیج کرتی تھی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کو اپنی زندگی کے ان معاملات کے اندر نہیں انکلوڈ کرتا تو دو چیزیں ہوئی ان کی انکلوژن کے ساتھ۔ ایک تو میرا سپریڈ بڑھ گیا، ٹرسٹ وردی اعتبار سے ایک سپریڈ بڑھ گیا، دوسرے یہ کہ یقیناً انکمز بڑھ گئیں، تیسرے یہ کہ مینجمنٹ ہو گیا۔ تو آئی ایم اسٹل سرپرائزڈ کہ لوگ اس چیز کو اگنور کیوں کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بڑا ایشو ہے یہاں پہ، ایک ڈاکٹر صاحبہ بھی آئیں، ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ عورتیں میڈیسن کر کے، مثال کے طور پر میں اور پروفیشنز کا بھی ذکر کروں گا، میڈیسن کر کے اچھی شادی ان کا مقصد ہے، جو بہت ہی اچھا ہے، مگر اس کے بعد اچھی شادی کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ملک کا اتنا قیمتی ریسورس، 5 سال کی میڈیکل تعلیم، یہ ملک کا قیمتی ریسورس ہے۔ یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جو پرائیویٹ کالجز بھی ہیں وہ بھی پیسے دے نہیں سکتے جتنا ملک کا اس میں خرچہ ہوتا ہے، اور پھر وہ صرف ایک مقصد کے لیے استعمال ہو جائے کہ جی اچھی شادی کر کے گھر بیٹھ جائیں اینڈ دے لیو دیئر جابس، تو بڑا سیریس ایشو ہے۔ تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ معاشرے کو بھی یہ جو انکلوژن ہے اس کے اندر محنت کرنی پڑے گی، معاشرے کو بھی۔ تو آپ کی ذمہ داری سے ہٹ کر میں معاشرے کی ذمہ داریوں کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں کہ معاشرہ جب تک انکریج نہیں کرے گا تو یہ معاملہ کیسے چلے گا۔ اچھا، کہنے کو تو یہ پاکستان جب سے بنا جب سے چل رہا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی کی والدہ تھیں جن کو پیار سے لوگ بی اماں کہتے تھے۔ بی اماں واز ٹوٹلی انوالوڈ ان پالیٹکس۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو بیوی تھیں جن کو مریم کنورژن کے ساتھ مریم نام رکھا گیا، قائد اعظم ان کو ساتھ لے کر ہر جگہ جایا کرتے تھے۔ بیوی فاطمہ جناح، قائد اعظم ان کو اپنے سارے کاموں میں ساتھ رکھتے تھے۔ تو یہ ہوا کہاں پر یہ ہوا؟ اور فائنینشیل انکلوژن کے حوالے سے ایک اور چیز آپ سے ذکر کروں، میں یہاں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا آپ سے، مگر مجھے معلوم ہے یہاں پر بھی بہت ساری عورتیں بیٹھی ہیں جن کو وراثت اپنی نہیں ملی ہوگی۔ ہاتھ اٹھوا کر آپ کو ایمبیرس نہیں کرنا چاہتا ہے نا، دس از اے ویری کامن پرابلم۔ تو جب آپ فائنینشلی ان کو انکلوڈ نہیں کر رہے، جو اسلام نے آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے ایک لینڈ مارک کیفیت پیدا کی جن معاشروں کے اندر کبھی بھی نہیں ہوا کہ عورت کا وراثت میں حصہ ہو۔ یورپ کے اندر 1910 تک، انگلینڈ میں نہیں تھا یہ، عورت جو تھی وہ اپنے میاں کی پراپرٹی تھی، اس کی انکم اس کے ہسبینڈ کی انکم تھی۔ دس از 1910۔
تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو اتنا گولڈن ٹریڈیشن ہے, ویئر ڈڈ وی بری دیٹ؟ تو لہٰذا اس حوالے سے قانون اب پاکستان میں موجود ہے, پراپرٹی وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ, اور جس کے لیے وفاقی محتسب جو ہیں, جو ہیراسمنٹ کی محتسب ہیں, وہی اس کی بھی محتسب ہیں. اور اٹ ہیز بین میڈ ایزیئر کہ جن خواتین کو وراثت نہیں ملے ان کو وراثت دی جائے. دوسری بات, اسی ایکٹ کے اندر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو شاید آپ کو نہیں پتا ہو. اس ایکٹ کے اندر پراپرٹی, آپ کی پراپرٹی پر کوئی بھی قابض ہو جائے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو کورٹ. آپ محتسب کے پاس جائیں, کوئی بھی قابض ہو جائے, یعنی انہیریٹڈ پراپرٹی نہیں. میں آج کی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کی پراپرٹی پر, عورت کی پراپرٹی پر, کیونکہ اسپیسیفکلی اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے اس ملک کے اندر کہ عورتوں کو کے لیے راستہ جو ہے وہ آسان کیا جائے. تو یو کین گو ٹو دا اسلام آباد, آپ اسلام آباد وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہیں, وہ قانون اسلام آباد میں تو پکا ہے, تو یو کین گو ٹو دا محتسب فار انکلوژن. اچھا, ایک اور کام انکلوژن کا اور کیا ہوا, فائنینشیل انکلوژن, ڈیجیٹل انکلوژن بھی ہے. اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا سن کر کہ قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جو اس چیزوں کو جلدی اڈاپٹ کرتی ہیں. جب میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانی سی ووٹنگ کے حوالے سے گفتگو کرتا تھا, کورٹ میں بھی میں نے کی, تو میں لوگوں سے, ججز سے میں نے یہ پوچھا کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز روزانہ کتنے کے ہوتے ہیں ڈیلی. آج کل ڈیلی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہیو گون اپ ٹو $8 ٹریلین. $8 ٹریلین. اچھا, اور اس کے اندر رسک کتنا ہے؟ تھاؤزنڈز آف ٹائمز آپ ہوائی جہاز میں ٹریول کریں, اس میں زیادہ رسک ہے, تھاؤزنڈز آف ٹائمز مور کمپیئر ٹو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز. خیر وہ الگ بحث ہے, مگر ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سے عورت کے لیے بڑی آسانی ہو گئی. یہ آسانی ہو گئی کہ اس کو بہت ساری چیزیں, یعنی کچھ بینکس نے تو یہ بھی کر لیا کہ آپ کو بینک برانچ آنے کی ضرورت نہیں, آپ گھر بیٹھے بیٹھے یو کین اوپن این اکاؤنٹ. یہ ڈیجیٹل انکلوژن ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کون سا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کون سا ملک ہے. سب سے زیادہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ٹیک پلیس ان انڈیا. چائنا سے زیادہ, یورپ سے زیادہ, یونائٹڈ اسٹیٹس سے زیادہ. تو لہٰذا جب عورت پیمنٹس کر سکتی ہے, جب پیمنٹس لے سکتی ہے وداؤٹ لیونگ ہر ہاؤس, تو میں سمجھتا ہوں یہ فائنینشیل انکلوژن کا ایک بہت بڑا قدم ہے. حکومت نے عورتوں کے لونز کے لیے بھی اہتمام کیا, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فگرز یہ تھے کہ جتنے لون ہیں اتنی عورتیں آ نہیں رہیں لونز لینے کے لیے. تو میرا پچھلے 2-3 سال اسی میں گزرے کہ جب کوئی عورتوں کی محفل میں جاتا تھا تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی خدا کے واسطے اپنے ساتھ انٹرپرونرز کو راستہ دکھاؤ کہ بینک سے لون لے کر, اور دیز آر لوور انٹرسٹ لونز ہے نا, کہ وہ بزنسز کھولیں. ڈیجیٹل انکلوژن کے اندر ایک اور چیز آپ کو بتاؤں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عورت کوئی کام کرے گی. میری والدہ اور بیگم رانا لیاقت علی خان اس زمانے میں 50s میں سلائی کی مشینیں خواتین میں بانٹا کرتی تھیں, اور دس ہیز بین اے ٹرینڈ فار ڈیکیڈز کہ عورت کا جو ہنر ہے سلائی کا, کڑھائی کا, اس کو انکریج کیا جائے. اب زمانہ تو اس سے بہت آگے آ گیا نا. پچھلے سال فیس بک نے کوئی 5000 خواتین کو ڈیجیٹل انکلوژن کے اعتبار سے یہ ٹریننگ دی کہ اپنا کاروبار کیسے فیس بک پر پروموٹ کر سکتے. اور مجھ سے انہوں نے ایوارڈز دلوائے, ان میں جو ہائی اچیورس تھیں ان خواتین میں. تو ان سے میں نے کہا کہ تمہارا تو ڈیجیٹل پروگرام ہے نا, تم اگلے سال کتنوں کو کرو گے؟ انہوں نے کہا جی 10,000 کو کریں گے. تو میں نے کہا 10,000 نہیں, اینڈ دے پرامسڈ کہ 1,00,000 خواتین کو ڈیجیٹل انکلوژن سکھائیں گے. اب آپ واقف نہیں تھے اس بات سے. ایک تو ہمارے یہاں ایک کمیونیکیشن کا ایک عجیب معاملہ ہے. جب ہم کراچی جاتے ہیں, میں اور سمینہ الوی, وہاں خواتین سے کہتے ہیں کہ اتنی ساری اپارچونیٹیز ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی ان کی انگلی پکڑ کر بینکس کے اندر لون کے لیے فیزیبلٹی بنانا. کچھ بینکس تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اپلائی کر دو, فیزیبلٹی ہم بنا دیں گے, آئیڈیا لے کر آؤ.
اور آج کل ڈیجیٹل انکلوژن مثال کے طور پر آپ ویلیو ایڈیشن خواتین کرتی ہیں تو امیزون کی سپلائز کے لیے بہت سارے ٹریننگ پروگرامز ہیں پاکستان میں جو امیزون سپلائز کے حوالے سے آپ کے راستے کھولتے ہیں. تو بہت اپارچونیٹیز کی بہتات ہے مگر آپ جیسے ادارے کم ہیں. آئی مسٹ کنگریچولیٹ یو, مسٹ تھینک یو کہ آپ اس میں محنت کر رہی ہیں. مگر آپ جس کو بھی میں کہتا ہوں, میں یونیورسٹیز کے اندر جب بات کرتا ہوں کہ یہ اپنی ٹریننگ کے اندر انکلوڈ کر لو تو کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں. اچھا ہر ایک آپ بھی کر رہی ہیں یہ سارے کام. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں انوکھا کوئی آئیڈیا دے رہا ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسیلیٹر پر پیر دباؤ, جتنا کر رہے ہیں وہ ناکافی ہے. پاکستان کے اندر عورتیں کتنی ہیں جن کو آپ راستہ دکھا سکتے ہیں, ملینز اینڈ ملینز آف دم. تو لہذا جو آپ کر رہے ہیں بہت اچھا, مگر کسی انداز سے اس کو پیراڈائم شفٹ کر کے ہے نا ایکسپونینشل انداز سے آپ اس کو گرو کریں. میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس عورت کے کام کرنے کے سلسلے میں ایک معاشرتی ویلکم بھی, یہ فائنینشیل انکلوژن کا میں نے آپ سے ذکر کیا, ایک معاشرتی کیفیت بھی ہے جس کے اندر عورت سیف محسوس کرے اپنے آپ کو. تو حضرت عمر سے شاید کسی نے پوچھا کہ جی ایک ریاست, اچھی ریاست, اسلامی ریاست کا کیا سمبولک کیفیت ہو سکتی ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ عورت زیور سے لیس ایک پورے عرب کا سفر کرے اور اس کو کوئی خطرہ نہ ہو. اب آپ میں سے سینئر ہیں میری طرح یا میری بیوی کی طرح, آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی جب باہر بھیجتے ہیں تو احتیاط کرتے ہیں. اچھا لہٰذا معاشرہ خود احتیاط کرنا چاہیے, مطلب وہ زمانہ آنا چاہیے کہ معاشرہ بھی احتیاط کرے کہ عورت لڑکی ہریس نہ ہو سڑک پر, ہے نا. اس کے لیے اور آپ کو بتاؤں کہ اس میں بھی جتنی یہاں بیٹھی ہیں, میں یہاں بھی ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, بٹ نمبر آف یو مسٹ ہیو بین ہراسڈ ان لائف. کوئی کمپلینٹ نہیں آتی, اس وجہ سے نہیں آتی کہ وہ اور شرم کی کیفیت آتی ہے نا, شرماتی ہیں. مگر اپنی اولاد کی تربیت کے اندر دیکھو یہ گھر بنتا ہے, یہ ملک یہ گھر ہے, یہ گھر اپنے گھر سے چلتا ہے. جو اقدار ہیں, ایتھکس ہے, مورالٹی ہے, یہ اپنے گھر کی تربیت سے چلتا ہے. اور ماشاءاللہ سب سے بڑی ذمہ داری معاشرہ جہاں سے جہاں پہنچ جائے, عورت کیونکہ بچے کو جنم دیتی ہے تو پرورش کی ایک ذمہ داری اس کے پاس رہتی ہے. عورت کے ساتھ لہٰذا ایک کیفیت اور بھی کرنی ہے. یعنی میں نے تو یہاں پر میں نے ایک بات یہ سنی کہ اچھا خاصا 50% سے زیادہ عورتیں آپ نے امپلائی کی ہوئی ہیں. سیالکوٹ کے اندر کوئی صاحب آئے تھے کسی ایوارڈ فنکشن کے اندر, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی 100% انہوں نے خواتین کو اپنی فیکٹری میں امپلائی کیا ہے. 100% بس جاتی ہے, گھر سے لے کر آتی ہے, بٹ عورتوں کو امپلائی کیا. میں جہاں بھی جاتا ہوں, جن سے بھی جس چیمبر میں جاتا ہوں, تو میں ان سے کہتا ہوں اچھا اور چیمبرز کا بھی عجیب حال ہے, یہاں تو عورتیں ویل ریپرزینٹیڈ ہیں ماشاءاللہ. اب کسی چیمبر میں جاؤں گا نا تو ایک خاتون ہوگی, 2 خواتین ہوں گی. میں کہوں تمہاری عورتیں کہاں ہیں یار؟ اپنی بچیوں کو کاروبار میں ڈالیں. سب سے زیادہ سیکیور ماحول تو آپ کا ہے نا, آپ کی انڈسٹری کے اندر ہے, اس کے اندر اپنی بہو یا اپنی بیٹی کو انوالو کریں. دیٹس دا بیسٹ اسٹیپنگ اسٹون. اور اس کو تو اتنی آسانی ہوگی کہ جب وہ فیملی ریس کر رہی ہوگی تو آف ٹائم مل جائے گا, واپس شی کین کم ان. تو لہٰذا یہ بھی انکریج کرنے کی ضرورت ہے جتنے میل انٹرپرینرز ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو بھی اس میں انکریج کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے مگر پاسبلٹیز بہت ہیں. فرسٹ بزنس ویمن ایوارڈ ایوان صدر میں تقریب صدر مملکت خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے خواتین کو ملکی دھارے میں شامل کرنا ہوگا.